تو اس میں پرابلمس یہ ہوئیں کہ بہت سی جو لیڈرشپ تھی TTP کی وہ ایلیمینیٹ ہوئی ود دا US سپورٹ. اب جو سارے اینالسٹ تھے نا جو اس ایریا کو دیکھتے تھے آبزرو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سر آپ نا یہ جو افغان طالبان ہیں ان کو ٹرسٹ نہ کریں. یہ جب ان کے پاس گورنمنٹ آ جائے گی تو یہ ان کے اوپر کوئی اٹیک وغیرہ یا کوئی ان سے ان کی مطلب کہ دے وونٹ ٹیک ایکشن اگینسٹ TTP. ٹھیک ہے, بڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہ مشکل وقت کے ساتھی ہیں. اور اگر آپ ان کی اگر دیکھیں نا ٹاپ لیڈرشپ جو TTP کی ہے وہ جو طالبان کے امیر ہیں ان کو اپنا امیر مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. تو اس کے بعد ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان میں 10 فولڈز بڑھ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے ہی ہے, اب پشاور دیکھ لیں آپ بلوچستان دیکھ لیں. اس کے بعد یہ ساری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے آپس میں دوستیاں کر لیں, انہوں نے آپس میں نا وہ کوآرڈینیشن سٹارٹ کر لی. BLA جو ہے ہسٹوریکلی ایک سیپریٹسٹ موومنٹ تھی, اب وہ ان کے پاس ایک سوسائڈ ونگ بھی آ گیا ہے مجید بریگیڈ کے نام سے. انہوں نے سوسائڈ بامبنگ کی ٹریننگ بھی لے لی ہے. اس کے بعد ان کے پاس ویپنز بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ آ گئے ہیں. وہ بیسکلی بس انہوں نے آپس میں وہ کہتے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ ایکسرسائزز کی آپس میں ایک دوسرے کی کہ جی آپ میں یہ کمی ہے آپ یہ سیکھیں, یہ نئی چیز آئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ معاملات وہاں پر بھی اس طرح کے ہیں کہ US اتنا ہیپ ہیزرڈلی گیا وہاں پر کہ وہ اپنے ویپنز بھی وہاں پر چھوڑ گیا, اپنی رائفلز بھی وہاں پر چھوڑ گیا, ڈالر بھی چھوڑ گئے. اب US تو آپ کو پتہ ہے نا پھر سپر پاور ہو تو اس طرح کی تو وہ جب بندہ ارب پتی ہو تو چونیاں تو گر جاتی ہیں ادھر ادھر. تو وہ چونیاں جو تھیں وہ ایک لانگ رینج سنائپر رائفلز, نائٹ ویژن ایکوپمنٹ, اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری. شکر ہے وہ اپنے ہیلی کاپٹر وغیرہ اور ٹینک شینک جو ہیں وہ ناکارہ کر کے چلے گئے, ورنہ پورے کمپاؤنڈ پہ اٹیک ہوا تھا تو بالکل. اچھا اس میں مال غنیمت مل گیا ان کو. ہاں مال غنیمت تو دبا کے ملا. اس کے بعد ایک اور ایشو بھی ہے کہ افغان جو اس ٹائم پہ سیکورٹی فورسز تھی نا انہوں نے ویپنز اپنے چھوڑ بھی دیے. طالبان نے ان کو وارننگ دی کہ جی ہم آ رہے ہیں, اور اگر آپ اپنے ویپنز چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں تو دیر از نو فائٹ. آپ کو کیسے لگتا ہے ایک ہفتے کے اندر پورے جو طالبان ہیں پورے افغانستان کے اوپر قابو کر لیا. ابھی امریکنز اپنے وہ بوریا بستر ہی جہازوں کے اندر رکھ لے تو پہنچ گئے تھے کابل. ٹھیک ہے, کیسے ہو گیا. ان کی اپنی اسیسمنٹس تھیں, وہ کہتی تھیں کم از کم 6 مہینے لگیں گے فار دیم ٹو گیٹ ٹو کابل. اتنی ریزسٹنس آئے گی, کوئی ریزسٹنس نہیں تھی کہ ہفتے کے اندر پہنچ گئے. تو وہ کیسے, وہ انہوں نے پہلے سے ارینجمنٹس کرنا شروع کر دیے تھے. ویریس سٹیز, جرگے اور قبائل وہ سارے آن بورڈ تھے. وہ طالبان آتے تھے, وہ اپنے ویپنز وغیرہ ان کے سامنے رکھتے تھے کہ جی بائے بائے, ہمیں نہ مارنا, یہ لے لیں, یہ ہمارے پاس ہے. انڈر دا ٹیبل ڈیلز, انڈر دا ٹیبل نہیں اوور دا ٹیبل ہی ہو رہی تھی. اچھا, تو آخری ٹائم پہ تو مطلب کہ سو فری فار آل. تو اس میں بیسکلی یہ سارا اکوپمنٹ بھی ہے, یہ TTP نے بھی خرید لیا, پھر جا کے کچھ لے لیا انہوں نے, کچھ وہاں پر اوپن مارکیٹ میں بک رہا تھا. اور ہماری سیکورٹی فورسز نے ڈالرز یوز کر کے خریدا کہ یار یہ ہم خرید لیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے, لیکن پھر بھی کافی چلا گیا. اور اس کے بعد سے 2021 سے آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, ہر روز وی آر لوزنگ 5 soldiers ڈیلی وداؤٹ ایگزیجریشن. اور کبھی کبھی بڑا اگر اٹیک ہوتا ہے جیسے پولیس لائنس کا اٹیک تھا, جی بالکل, ٹھیک ہے, ڈیوسٹیٹنگ اٹیک, اراؤنڈ 100 people died. اب یہ جو بیسکلی ساری کی ساری کوآرڈینیشن ہے یہ تھرو دا بارڈر ہو رہی ہے. اب پاکستان نے بہت دفعہ افغان طالبان کو یہ کہا ہے کہ جی دس از ہیپننگ فرام یور جیوگرافیکل ایریا, یور کنٹری, اینڈ اٹ از یور ڈیوٹی ناؤ ٹو رین دیم ان کو کنٹرول کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو نہیں آ سکتے اب وہاں پر. بالکل, ٹھیک ہے, اب آپ یو آر دا لیجٹمیٹ رولرز فار ایگزامپل. اب ذرا رسپانسبلٹی دکھاؤ بھائی, اب وہ تمہارے وہ گینگسٹر بننے کا ٹائم ختم ہو گیا. ناؤ یو آر گورننگ اے کنٹری. اب یہ وہ چیزیں نہیں چل سکتی. یو آر ناٹ ان انسرجنسی, اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. آپ انسرجنسی نہیں ہیں, اب ایک ملک کی گورننس آپ چلا رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. طالبان کہتے ہیں جی یہاں پر تو ہے نہیں, جھوٹ ہے. مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جس میں وہ US فورسز کہتی تھیں کہ جی یہ جو ہیں اٹیک جو ہے یہ پاکستان سے آ رہا ہے, یہ جو سارے طالبان لیڈرشپ ہے یہ پاکستان چلے گی. تو ہم کہتے تھے نہیں, یہ آپ کی ویکنیس ہے, آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, تو آپ نا ہم پاکستان کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ آپ کر رہے ہیں. اب وہ ٹیبلز ریورس ہو گیا. ایگزیکٹلی, اب ہم پہ آ رہا ہے کہ ہماری فورسز جو ہے وہ ویک ہے, کہ جی آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا تو آپ بارڈر کنٹرول کریں. بالکل, کویسچن رائز ہوتا ہے کہ ہیوج نمبر آف پیپل ہو آر انرجسٹرڈ, تو آپ بارڈر پہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں جو اتنا ٹائٹ سیکورٹی کے ساتھ کہ اگر آپ ایک ٹرک کھڑا ہوتا ہے تو 10 گھنٹے اس کو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی بچہ تو نہیں ہے, کوئی بڑا تو نہیں ہے جو لٹکا ہوا ہے. وہ ڈائنامکس اب ڈفرینٹ ہے.
سو اب آپ اس بات پہ تو پھر پاکستان پہ انگلی اٹھتی ہے نا کہ جی اگر اتنے سارے لوگ انرجسٹرڈ یہاں پہ ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے تھے بارڈر پہ وین دے ور اینٹرنگ. بہت امپورٹنٹ آپ نے ایک آبزرویشن دی ہے, یہ سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ہے. اب میرے خیال سے, میرا اگر آپ ہمبل اوپینین لیں تو ریفیوجیز جو ہیں وہ بیسکلی اسکیپ گوٹ بن گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جو ریجنل ڈائنامکس ہیں اس کا وکٹم بن گئے. وہ اپنی اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفیوجی کی جب بات آ جاتی ہے, کوئی 40 سال پہلے کسی ملک میں آیا ہے, ان کے بچے ہیں اب یہاں پر, بچوں کے بچے ہیں یہاں پر, انہوں نے افغانستان بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. دے ڈونٹ اسپیک دری, دے ڈونٹ دوسری تیسری پیڑھیاں یہاں پہ ان کی جو ہے وہ. اچھا, اب آپ نا اس کو ذرا کمپیئر کریں نا, اب دوبارہ سیلف ریفلیکشن کا ٹائم آتا ہے, آپ چلے جاتے ہیں یورپ, ٹھیک ہے, آپ بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھاگ جاتے ہیں وہاں پر, آپ کہتے ہیں جی میں نے اسائلم کلیم کرنا ہے, میری تو زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. آپ انلیگلی جاتے ہیں بوٹس کے اوپر بیٹھ کے, آپ نے وہ گریس والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, بوٹ کیپسائزڈ 400 پیپل ڈائڈ. تو یہ کون لوگ ہیں, کیسے جا رہے ہیں, انلیگلی جا رہے ہیں, پیسے دے کے جاتے ہیں, یہ ہیومن ٹریفکنگ. صحیح. اس کے بعد آپ جاتے ہیں وہاں پر پڑھنے کے لیے, آپ واپس نہیں آتے, آپ کے ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, آپ غائب ہو جاتے ہیں, 10 سال رہ کے 10 سال رہتے ہیں, نیشنلٹی کلیم کرتے ہیں, آپ اپنی سیکشول اورینٹیشن چینج کر دیتے ہیں. آج کل یہ بھی بہت ٹھیک ہے کہ جی میں تو پاکستان میں بڑا خطرہ ہے مجھے, میں تو واپس جاؤں گا, مجھے مار دیں گے مولوی وہاں پر, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بیسکلی وہاں پر اسائلم اور اس کے بعد پاسپورٹ چاہیے. آپ نے 40 سال 1.5 ملین لوگوں کو پاکستان میں رکھا ہے, اور ان کو کبھی آپ نے جو ہے نا نیشنلٹی کی بات نہیں کی ان سے, ان کو کہا ہے کہ نیشنلٹی کا نام نہیں لینا آپ نے, ہم آپ کو ریفیوجی, پوری دنیا میں کہیں میں نے نہیں سنا کوئی 40 سال سے 45 سال سے ریفیوجی اسٹیٹس پہ بیٹھا ہو. بھئی آپ نیچرلائز ہو چکے ہیں. اگر آپ پاکستان کی سوئل کے اوپر پیدا ہوتے ہیں, آپ پاکستانی نیشنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے وہ اسٹیٹس بھی نہیں دیا ان کو, ٹھیک ہے. اور یہ جو بیسکلی ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے, یہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل ہے, یہ سینسٹیو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے.